بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ میرا نام راشد فاروق ہے۔ میں ڈویژنل پبلک اسکول اینڈ کالج صاحبال میں اردو کا استاد ہوں۔ آئیے آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آج کا ہمارا درس 2 حصوں پر مشتمل ہے: نظم نعت اور سبق مرزا محمد سعید۔ نظم نعت میں ہم جن تدریسی مقاصد کو حاصل کریں گے ان میں شامل ہے نعت کا مختصر تعارف، نظم کی پڑھائی، تلفظ کی درست ادائیگی، مشکل الفاظ کے معنی، اشعار کی تشریح اور مشقی سوالات کے جوابات۔ سبق مرزا محمد سعید میں ہم جن تدریسی مقاصد کو حاصل کریں گے ان میں مصنف کا تعارف، خاکہ نگاری کی تعریف، سبق کے مشکل الفاظ کے معنی، نمونے کے طور پر سبق سے لیا گیا ایک پیراگراف، اس کی تشریح اور مشقی سوالات کے جوابات۔ طلبہ، پہلے نعت سے آغاز کرتے ہیں۔ نظم کی معروف صنف نعت، جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ ہماری درسی کتاب میں جو نظم نعت شامل ہے اس کے شاعر احسان دانش ہیں۔ احسان دانش اردو ادب کے قادر الکلام شاعر ہیں۔ ان کی پیدائش مظفر گڑھ، اتر پردیش 1914 میں ہوئی اور 1982 میں وہ اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ بچپن غربت اور مفلسی میں گزارا۔ غزل اور نظم میں انہیں یکساں مہارت تھی۔ موضوع طبع تھے، اس لیے شروع سے شاعری کا شوق تھا۔ اوائل میں عشق شاعری سے آغاز کیا، پھر آہستہ رجحان تبدیل ہوا اور نظم نگاری میں اپنا نام کمایا۔ عام آدمی کے دکھوں کے اظہار کی بدولت انہیں شاعر مزدور کا لقب دیا گیا۔ ان کی اہم تصانیف میں احادیث زندگی، درد زندگی، نوائے کارگر، آتش خاموش، گورستان، زخم و مرہم اور شیرازہ ہیں، اور ان کی سب سے جو مقبول کتاب ہے جہان دانش، جو ان کی خود نوشت ہے، جو ان کے اپنے حالات زندگی پر مشتمل ہے، ان کی سب سے زیادہ چھپنے والی کتاب ہے۔ عزیز طلبہ، نظم کے چند مشکل الفاظ ہیں جن کے معنی یہاں پر لکھے گئے ہیں آپ کے سامنے۔ 2 عالم، 2 جہان یعنی دنیا اور آخرت، امدادگار، مدد کرنے والا، سہارا دینے والا، امین، امانت دار، غم گسار، غم بانٹنے والا، دکھ درد دور کرنے والا، محبوب پروردگار، اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عرفان، واقفیت، آگہی، پہچان، ذی وقار، بہت زیادہ عزت، مرتبہ والا، خضر صد رہ گزار۔ یہ ایک تلمیح ہے۔ یہاں اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ تلمیح کسے کہتے ہیں۔ تلمیح ایسے الفاظ یا جملہ جن کی مدد سے شاعر یا مصنف تاریخ کے کسی اہم واقعہ یا شخصیت کی طرف اشارہ کرے، اسے تلمیح کہتے ہیں۔ شاعر نے اس نظم میں خضر صد گزار ایک تلمیح استعمال کی ہے۔ خضر اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ بزرگ ہیں جن کا قرآن میں بھی اکثر جگہوں پر ذکر ہے، جو بھولے بھٹکوں کو راستہ دکھاتے اور رہنمائی کرتے تھے۔ شاعر نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسلمانوں کے لیے خضر قرار دیا ہے، کیونکہ مسلمانوں کی زندگی کے ہر پہلو کی
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور تعلیمات سے رہنمائی ملتی ہے، نہ صرف زندگی میں بلکہ اس زندگی کے بعد آنے والی زندگی یعنی آخرت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہیں اور کامیابی کا راستہ ہے۔ عزیز طلبہ، نظم کا پہلا شعر ہے: جس کی تشریح آپ کے سامنے لکھی گئی ہے۔ اس اسلوب اور اس طرز پر آپ نے باقی اشعار کی تشریح کو مکمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے نظم کا نام اور شاعر کا نام لکھا جاتا ہے، پھر آپ تشریح کا آغاز کرتے ہیں۔ میں ایک دفعہ آپ کو یہ تشریح پڑھ کے سناتا ہوں۔ یہ نظم کا پہلا شعر ہے: دو عالم کا امدادگار آ گیا ہے، امین آ گیا، غم گسار آ گیا ہے۔ تشریح لکھنے سے پہلے نظم کا نام اور شاعر کا نام ضرور لکھا جاتا ہے، اس کے بعد تشریح کا آغاز کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کی سب سے عظیم ہستی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانیت کے لیے دنیا اور آخرت یعنی دونوں جہانوں کے لیے کامیابی اور فلاح کا ذریعہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے جہالت کے اندھیرے چھٹ گئے اور دنیا جس گمراہی میں مبتلا تھی اس سے ہدایت کی روشنی میں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے سے دنیا اور آخرت کی کامیابی انسان کو ملی۔ دنیا میں زندگی گزارنے کے نایاب اصولوں سے متعارف کروانے والی ہستی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر پہلو میں انسانیت کو بہترین اصولوں سے روشناس کروایا اور دنیاوی معاملات کو بطریق احسن انجام دینے کی تعلیم دی اور اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کا راستہ بتایا۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور تعلیمات تمام انسانیت کے لیے نہ صرف بلکہ آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ ہے، دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی کامیابی کا راستہ ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین رہنمائی ہے اور فلاح کی منزل ہے۔ شعر کے دوسرے مصرع میں شاعر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو پیغام اور ہدایت کی روشنی انسانیت تک پہنچانے کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت انسانوں کے سپرد کی اور ان کو اللہ کے پیغام اور تعلیمات سے روشناس کروایا، انسانیت کو وہ راستہ دکھایا جو ان کے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے۔ غلاموں کو آزاد کس نے کیا ہے، یتیموں کا دل شاد کس نے کیا ہے، ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترقی کے زینے پہ کس نے چڑھایا، غرض یہ کہ انسان کس نے بنایا، ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود پاک غریبوں، غلاموں اور مظلوموں کے لیے باعث اطمینان ہے کہ ان کا غم بانٹنے والا، ان کے دکھ درد اور تکلیفوں کو دور کرنے والا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا، جو رحمت للعالمین ہے، جس نے یتیموں اور فقراء کے حقوق مقرر کیے اور انسان کو انسان کے حقوق سے روشناس کروایا۔ عزیز طلبہ، اسی اسلوب اور اسی طرز پر آپ نے اس نظم کے باقی تمام اشعار کی تشریح لکھنی ہے۔ تشریح کے اندر حوالہ کے لیے کم از کم ایک شعر ضرور لکھیں، اس سے آپ کی پیشکش بہت اچھی رہتی ہے۔ اب ہم نظم کے مشقی سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ نظم کے سوالات کے مختصر جوابات آپ کے سامنے لکھے گئے ہیں۔ پہلا سوال ہے: نعت کے پہلے شعر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی صفات بیان کی گئی ہیں؟ جواب: پہلے شعر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو
دو عالم کا امدادگار، امین اور غمگسار کہا گیا ہے۔ دوسرے شعر کے مطابق کس کو سکون ملا ہے؟ دوسرے شعر کے مطابق غریبوں اور یتیموں کے دل کو سکون ملا ہے۔ انسان کو انسان کا عرفان ہونے سے کیا مراد ہے؟ انسان کو انسان کا عرفان ہونے سے مراد ہے کہ دوسرے انسانوں کے حقوق سے آگاہی ہونا، حقوق العباد، بندوں کے حقوق کا پورا کرنا انسان پر فرض ہے، غربا، مساکین، یتیم کا خیال رکھنا اور اپنے عزیز و اقارب کے حقوق کو پورا کرنا ہے۔ اگلا سوال، شاعر کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا ہے؟ شاعر کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام محبت ہے۔ نعت کے آخری شعر میں خضر سے کون سی ہستی مراد ہیں؟ اس کی وضاحت ہم پہلے بھی کر چکے ہیں۔ آخری شعر میں خضر سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی ہیں، جو انسانیت کے لیے دنیا اور آخرت میں رہنمائی کا ذریعہ اور فلاح کا راستہ ہے۔ نظم کی مشق میں چند الفاظ ہیں جن پر اعراب لگانے کے لیے کہا گیا ہے۔ وہ الفاظ یہاں آپ کے سامنے لکھے گئے ہیں۔ پہلا لفظ ہے عالم۔ عالم پر اعراب دو طرح سے لگائے جا سکتے ہیں، لام پر زبر بھی ہے اور زیر بھی، لیکن ان کا معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ اگر ہم عالم کو بطور مفتوح استعمال کریں، یعنی لام پر زبر لگائیں، تو عالم یعنی دنیا، جہان، اور اگر لام کے نیچے زیر لگائیں، لام کو بطور مکسور استعمال کریں تو عالم یعنی علم رکھنے والا۔ اگلا لفظ ہے سکون۔ سین اور کاف دونوں مضموم ہیں، یعنی دونوں پر پیش ہے، تو یہ لفظ ہے سکون۔ عرفان، عرفان میں عین مکسور ہے، یعنی عین کے نیچے زیر ہے۔ محبت، محبت میں میم اور ہے دونوں مفتوح ہیں، یعنی دونوں پر زبر ہے، میم پر بھی زبر ہے اور ہے پر بھی۔ بے پر شد بھی ہے اور زبر بھی۔ محبت۔ اگلا لفظ ہے منزل۔ میم مفتوح ہے، میم پر زبر ہے، منزل، اور زے مکسور ہے، یعنی زیر کے نیچے زیر ہے۔ منزل۔ عزیز طلبہ، نظم کے حوالے سے آپ کی سرگرمی ہے کہ آپ نے شاعر کا تعارف یاد کرنا ہے۔ جو اہم باتیں شاعر کے تعارف میں بیان کی گئی ہیں، مثال کے طور پہ شاعر کی تاریخ پیدائش ہے، تاریخ وفات ہے، ان کی زندگی کے کچھ اہم واقعات یا حالات ہیں، اور ان کی اہم تصانیف۔ کیونکہ پیپر میں معروضی سوالات عام طور پر کہیں سے بھی بنائے جا سکتے ہیں، تو مختصر سوالات میں بھی اور معروضی سوالات میں بھی شاعر اور مصنف کا تعارف یاد کرنا بہت اہم ہے۔ سبق میں سے بھی کوئی بھی بات پوچھی جا سکتی ہے، اس لیے مشق کے علاوہ بھی سبق کو مکمل طور پر پڑھنا، نظم کو مکمل طور پر پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اس میں سے بھی اکثر سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ تمام مشکل الفاظ کے معنی آپ نے یاد کرنے ہیں اور تمام اشعار کی تشریح آپ نے لکھنی ہے۔ نمونے کے طور پر ایک شعر کی تشریح آپ کے سامنے میں نے لکھ کر بیان کی ہے۔ اسی طرز اور اسلوب پر آپ نے باقی اشعار کی تشریح بھی اپنی کاپی یا رجسٹر پر مکمل کرنی ہے۔ تمام مشقی سوال آپ نے یاد کرنے ہیں، اور جو مشقی سوال جن کا یہاں ذکر نہیں کیا گیا، مثال کے طور پر کثیر الانتخابی سوالات یا کالم کو ملانا یا خالی جگہ پر کرنا، تو ایسے تمام معروضی سوالات کے جوابات آپ نے نظم میں سے تلاش کر کے یہ سرگرمی مکمل کرنی۔
عزیز طلبہ، اب ہم آج کے درس کے دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ سبق مرزا محمد سعید۔ سبق مرزا محمد سعید اردو ادب کی ایک صنف خاکہ نگاری پر مبنی ہے، یعنی اس سبق کے مصنف شاہد احمد دہلوی نے ایک کتاب لکھی گنجینہ گوہر، جو شخصی خاکوں پر مبنی تھی۔ اس کتاب میں سے یہ سبق لیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ہم خاکہ نگاری کی تعریف پڑھتے ہیں۔ کسی شخصیت کی زندگی، عادات و خصائل اور خصوصیات پر مبنی مختصر مضمون کو خاکہ نگاری کہتے ہیں۔ خاکہ نگاری اردو ادب میں ایک باقاعدہ صنف ہے۔ یہ سبق مرزا محمد سعید کی شخصیت اور حالات زندگی پر مبنی ہے۔ مرزا ناول نگار تھے، ادیب بھی تھے۔ انگریزی کے پروفیسر رہے گورنمنٹ کالج لاہور میں۔ اس سے پہلے علی گڑھ میں بھی وہ 2-3 سال انگریزی کے پروفیسر رہے۔ سر سید احمد خان اور منشی ذکاء اللہ سے ان کی قریبی عزیزداری تھی۔ مرزا محمد سعید کی علمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ پطرس بخاری اور امتیاز علی تاج جیسے ادیب اور اعلیٰ پائے کے مصنف مرزا محمد سعید کے شاگرد رہے ہیں۔ پطرس اپنی زندگی میں ہمیشہ مرزا محمد سعید کی بہت عزت کرتے تھے۔ مرزا محمد سعید ناول نگار بھی تھے، ادیب بھی تھے۔ جب پاکستانی ادیبوں کا گلٹ بنا تو اس کے بنیادی رکن قرار پائے۔ سبق مرزا محمد سعید کے مصنف شاہد احمد دہلوی ہیں، جو دہلی میں 1906 میں پیدا ہوئے اور ان کی وفات 1967 میں ہوئی۔ شاہد احمد دہلوی اردو ادب کے پہلے ناول نگار ڈپٹی نذیر احمد کے پوتے اور مولوی بشیر الدین احمد کے فرزند ہیں۔ کتابوں کی تصنیف و تالیف کے ساتھ ساتھ انگریزی ادب سے تراجم کا سلسلہ بھی انہوں نے جاری رکھا۔ انہیں زبان و بیان پر مکمل عبور حاصل تھا۔ شاہد احمد دہلوی مصنف کے ساتھ ساتھ موسیقار بھی تھے۔ ان کی اہم تصانیف میں گنجینہ گوہر، یہ شخصی خاکوں پر مبنی کتاب ہے۔ بزم خوش نفساں، یہ بھی خاکوں پر مبنی کتاب ہے۔ اجڑا دیار، دلی کی بپتا، دھان کے کھیت، یہ ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ سبق میں سے چند ایک مشکل الفاظ اور ان کے معنی آپ کے سامنے لکھے گئے ہیں۔ پہلا لفظ ہے رحلت، یعنی موت، انتقال۔ سناؤنی، خبر، اطلاع۔ گھاؤ، زخم۔ ماتھا ٹھنکا، چونک گئے یا چونکے۔ متمول، امیر، دولت مند، کھاتے پیتے کو کہتے ہیں۔ شد، رفتہ رفتہ، آہستہ آہستہ یا ہوتے ہوتے۔ قلب مطمئنہ، مطمئن دل۔ جامع العلوم، علوم کا مرکز۔ متبسم، مسکرانا یا مسکرانے والا۔ راشا، ایک بیماری جس میں ہاتھ کانپتے ہیں کبھی کبھی، عام طور پر بڑھاپے میں جو بزرگ ہوتے ہیں ان کے ہاتھ کانپتے ہیں۔ سانحہ ارتحال، وفات، انتقال کا حادثہ۔ ایکا ایکی، اچانک، بے مزد،
مفت بغیر قیمت کے مارکۃ الآراء سب سے زیادہ مشہور اکتساب علم حاصل کیا یا علم حاصل کرنا، تروفر عیش و عشرت، فلبدی فوراً بغیر تیاری کے، دھان پان سے آدمی نازک اندام دبلے پتلے، قدری بہت کوشش کرنا، یہ چند ایک مشکل الفاظ ہیں جو آپ کے سامنے لکھے گئے ہیں۔ عزیز طلبہ، اس سبق میں سے ایک پیرا لیا گیا ہے، جس کی تشریح آپ کے سامنے میں نے لکھی ہے نمونے کے طور پر، تاکہ اس سبق میں سے کسی بھی پیراگراف کی تشریح اگر آپ کو سامنے لکھنے کے لیے مل جائے تو آپ اس کو اس اسلوب اور طرز کے مطابق لکھ سکتے ہیں۔ جو پیرا میں نے منتخب کیا ہے وہ آپ اوپر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنی خیر چاہتے ہو، یہ اس کے شروع کے الفاظ ہیں اور نکالے جانے کا پیش خیمہ ہو گیا۔ پیراگراف کی تشریح سے پہلے اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ عبارت کی تشریح کے 3 اہم حصے ہیں۔ پہلا حوالہ متن، دوسرا پیراگراف میں چند ایک الفاظ کے اوپر ایک لکیر لگائی جاتی ہے جن کے معنی لکھنا ہوتے ہیں، انہیں خط کشیدہ الفاظ کہا جاتا ہے۔ ان خط کشیدہ الفاظ کو الگ سے نکال کر ان کے معنی لکھنا، اور تیسرا اور اہم حصہ عبارت کی تشریح لکھنا ہے۔ تو یہ تینوں حصے آپ ملاحظہ کریں۔ سب سے پہلے حوالہ متن، سبق کا عنوان مرزا محمد سعید، مصنف کا نام شاہد احمد دہلوی، ماخذ یعنی جس کتاب میں سے یہ سبق حاصل کیا گیا گنجینہ گوہر، اور اس کتاب کی جو صنف ہے یا اس سبق کی وہ خاکہ نگاری ہے۔ پیراگراف کی تشریح کا دوسرا حصہ یعنی خط کشیدہ الفاظ کے معنی بیان کرنا۔ چند ایک الفاظ اس پیرے میں سے میں نے لیے ہیں جن کے معنی میں نے لکھے ہیں۔ خیر سے مراد بھلائی، سلامتی، اچھائی۔ مسودہ، ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر، حسب دستور، معمول کے مطابق، روایت کے مطابق۔ پیش خیمہ، ابتدائی وجہ یعنی سبق۔ تشریح، یہ اس سوال کا بنیادی حصہ ہے۔ تشریح عام طور پر اصل عبارت سے 3 گنا زیادہ ہونی چاہیے۔ اس میں سادہ اور آسان الفاظ کا استعمال کیا جائے اور بات کو وضاحت سے بیان کیا جائے جو پیرے میں ہے۔ اگر سبق کا تھوڑا بہت حوالہ دیا جائے یا پیرے کی بات شروع کرنے سے پہلے سبق کے بارے میں تھوڑا سا تعارف بیان کر دیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اس کے بعد پیرے کی باتوں کو وضاحت سے بیان کیا جائے، اور کوشش یہ کی جائے کہ پیرے کے الفاظ کو نقل نہ کیا جائے، یعنی جو پیرا ہمیں ملا ہے تشریح کرنے کے لیے، ہم وہ الفاظ ہو بہو نقل نہ کریں اور ان کو ہو بہو نہ لکھیں، اپنے الفاظ میں، سادہ الفاظ میں لکھنے کی کوشش کریں، اس سے ہماری پیشکش بھی اچھی رہتی ہے۔ یہ میں تشریح آپ کو ایک دفعہ پڑھ کے سناتا ہوں اس پیراگراف کی۔ شاہد احمد دہلوی ایک نامور مصنف اور خاکہ نگار تھے۔ وہ اردو ادب میں نمایاں مقام رکھتے ہیں اور خاکہ نگاری کے حوالے سے اپنا منفرد مقام رکھتے ہیں۔ تشریح طلب اقتباس میں بھی ان کے تحریر کردہ خاکہ مرزا محمد سعید سے لیا گیا ہے، جس میں مصنف لکھتے ہیں پطرس بخاری مرزا صاحب کے شاگرد تھے۔ وہ ان کے بڑے قدردان تھے، اس لیے انہیں آل انڈیا ریڈیو پر تقریر کرنے پر آمادہ کیا۔ چند ایک تقریروں کے بعد مرزا صاحب نے معاہدہ ختم کر دیا۔ اس کی خاص وجہ ریڈیو کی تقریروں کے انچارج کی طرف سے مرزا صاحب کے ہاتھ سے لکھی تقریر میں رد و بدل تھا۔ اس نے حسب روایت اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے مرزا صاحب کی تقریر سے 2 فقرے نکال دیے۔ جب اس بات کی اطلاع پطرس تک پہنچی تو انہوں نے شدید غم و غصے کا اظہار کیا اور تقریروں کے انچارج پر واضح کر دیا کہ اگر وہ اپنی بھلائی اور اچھائی چاہتا ہے تو اسے ہر صورت مرزا صاحب کو منانا ہوگا، کیونکہ پطرس اپنے استاد محترم کی کسی طور بے ادبی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے تقریروں کے انچارج کی کوتاہی
انہیں ناگوار گزری۔ وہ ہر صورت مرزا صاحب کو منانا چاہتے تھے اور تقریروں کے انچارج کو ہر صورت مرزا صاحب کو منا لانے کا حکم دیا۔ ریڈیو کے تقریروں کے انچارج کو مرزا صاحب کے بارے میں علم نہیں تھا کہ وہ پطرس کے استاد ہیں، اس لیے اس کا مرزا صاحب کے مسودے سے فکرے نکالنے کا کام اس کے لیے درد سر بن گیا، اور اس کے لیے مرزا صاحب کو منانا بہت ضروری ہو گیا، اور وہ بھاگ کر مرزا صاحب سے اپنے کیے پر معافی مانگنے لگا، کیونکہ اس کا کام اسے نوکری سے نکالے جانے کا سبب بن گیا تھا، اور اس کی نوکری بچنا مرزا صاحب کے مان جانے سے مشروط ہو چکا تھا۔ عزیز طلبہ، ملاحظہ کریں، یہ تشریح کم از کم اصل پیراگراف سے 3 گنا زیادہ ہے۔ کسی اسلوب پر آپ کو کوئی بھی پیراگراف اگر تشریح کے لیے دیا جائے تو آپ آسانی سے اس کی تشریح لکھ سکتے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں مشقی سوالات کی طرف۔ یہاں پر مشقی سوالات کے جوابات لکھے ہوئے ہیں۔ سوال آپ کتاب سامنے رکھیے گا، یہاں پر آپ کو صرف جوابات لکھے ہوئے ملیں گے۔ پہلے سوال کا جواب ہے، مرزا محمد سعید صرف ذاتی تسکین کے لیے لکھتے تھے، نہ ستائش کی تمنا تھی نہ صلے کی پرواہ۔ اگلا سوال ہے کہ لاہور کے پبلشروں کے ساتھ مرزا صاحب کا رویہ کیسا تھا؟ لاہور کے پبلشروں نے مرزا صاحب کو کتابیں لکھنے کے لیے بڑی بڑی رقم کی پیشکش کی، مگر مرزا صاحب نے انہیں ایک لفظ بھی لکھ کر نہیں دیا۔ اگلا سوال ہے، مرزا صاحب کی معرکۃ الآراء کتاب کا نام کیا ہے؟ مرزا صاحب کی معرکۃ الآراء کتاب کا نام مذہب اور باطنیت ہے۔ یہاں تھوڑی سی ٹائپنگ کی غلطی ہے، باطنیت۔ کن 2 اہم شخصیات سے مرزا محمد سعید کی عزیزداری تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سر سید احمد خان اور منشی ذکاء اللہ سے مرزا محمد سعید کی عزیزداری تھی۔ تدریسی فرائض کہاں انجام دیے؟ مرزا صاحب 2 سال علی گڑھ میں پڑھانے کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں تدریس کے فرائض انجام دیے۔ مرزا صاحب کا مشغلہ، مرزا صاحب کا سب سے بڑا مشغلہ مطالعہ کتب تھا۔ اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ اپنی پینشن کا زیادہ تر حصہ کتابیں خریدنے میں صرف کر دیتے تھے۔ اگلے سوال کا جواب ہے، مرزا صاحب نے جواب دیا، آدمی شہرت کے لیے کوئی کام کرتا ہے یا دولت کے لیے، مجھے نہ اس کی ضرورت ہے نہ اس کی۔ اگلا سوال مرزا محمد سعید کے حلیہ کے بارے میں ہے کہ ان کا حلیہ کیسا تھا؟ اس کا جواب درج ذیل ہے۔ کہرا ڈیل، اجلا رنگ، کشادہ پیشانی، گھنی بھویں، روشن آنکھیں، رخساروں کی ہڈیاں ابھری ہوئی، کترما مونچھیں، داڑھی منڈی ہوئی، دھان پان سے آدمی تھے۔ 2 مشہور ناول کون سے ہیں؟ ایک یاسمین اور خواب ہستی۔ سوال نمبر 2 یعنی مشقی سوالات کے بعد جو ایک سوال ہے، پطرس بخاری اپنی غیر معمولی قابلیت اور ذہانت کے باوجود مرزا صاحب کی علمیت کے آگے اپنے آپ کو بہت حقیر سمجھتے تھے۔ وہ وائسرائے ہند کا اتنا ادب نہیں کرتے تھے جتنا مرزا محمد سعید کا۔ اگلا سوال ہے، سبق کے شروع میں ایک مصرع تھا کہ ایک عالم کی موت ہوتی ہے۔ اس مصرعے کی وضاحت کرنی ہے۔ ایک عالم یعنی علم رکھنے والی شخصیت جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے
تو پوری دنیا صرف ایک انسان سے نہیں بلکہ علم کے خزانے سے محروم ہوتی ہے، جس سے پوری انسانیت فیض یاب ہوتی ہے۔ مشقی سوالات کے بعد عزیز طلبہ چند الفاظ ہیں جن پر اعراب لگانے ہیں۔ ویسے میں ہے کے نیچے زیر یعنی ہے مکسور ہے، اور میم مضموم یعنی میم پر پیش ہوگی۔ مباحثے متبسم میم پر پیش، تے پر زبر، بے پر زبر، سین پر شد اور زیر۔ متبسم قدری کاف پر پیش، قدری۔ راشا رے پر زبر، راشا۔ ارتحال الف کے نیچے زیر، تے کے نیچے زیر، ارتحال۔ شیار شین کے نیچے زیر، متمول میم پر پیش، تے پر زبر، میم پر زبر، واو پر شد اور زیر، متمول۔ یہ آپ اعراب لگا لیجئے گا۔ اب سبق مرزا محمد سعید کے حوالے سے سرگرمی ہے۔ مصنف کا تعارف آپ نے یاد کرنا ہے، مشکل الفاظ کے معنی یاد کرنے ہیں، سبق کا خلاصہ لکھنا ہے، مشقی سوالات یاد کرنے ہیں، اور وہ معروضی سوالات جو کثیر الانتخابی سوالات پر مبنی ہیں، یا خالی جگہ پر کرنے پر، یا کالم ملانے کے بارے میں، ان سوالات کے جوابات آپ سبق میں سے تلاش کر کے مشق کو مکمل کیجیے گا۔ خلاصہ لکھنے کے بارے میں آپ کو بتا دوں، خلاصہ سے مراد مختصر بیان کرنا یعنی تلخیص کرنا۔ تو سبق کو مختصر طور پر بیان کرنا، خلاصہ لکھنے کا اصول یہ ہے کہ یہ سبق سے کم از کم 1/3 ہو، یعنی تیسرا حصہ۔ الفاظ سادہ ہوں، آسان ہوں۔ آپ کوشش کریں کہ آپ جس نوٹ بک پہ رجسٹر پہ لکھ رہے ہیں تو 1.5 سے 2 صفحہ تک ایک سبق کا خلاصہ لکھیں، اس کے مختلف پیراگراف مت بنائیں۔ یہ آپ کی سرگرمی ہے جسے آپ نے مکمل کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی عزیز طلبہ، آج کے ہمارے درس کا اختتام ہوتا ہے۔ اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ آپ کو کامیاب و کامران کرے۔